السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 22۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ملیشیا کی مخصوص ہوٹل پر اس وقت سکھ شانتی کا ماحول تھا۔ نشا اور زوہا ایلف کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھی اور زہران خانزادہ وہاں سے تھوڑا دور اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ تمہارے کہنے پر ہم نے تمہارا نکاح اس لڑکی سے کروایا، ورنہ تم بھی جانتے ہو کہ کسی بھی ریڈ لائٹ ایریا میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا، کہیں بھی ایسا اصول نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اصولوں سے نہیں صرف پیسے سے مفاد ہے۔ موبائل کے اسپیکر سے بھاری مردانہ آواز ابھر رہی تھی۔ زہران ساتھ ہی ساتھ ہاتھ میں پکڑے نوٹ گن رہا تھا۔ تم نے یہ بتانے کے لیے مجھے فون کیا ہے؟ زہران کے لہجے میں بیزاری تھی۔ یہ نہیں بتاؤں گا تو تجھے پتا کیسے چلے گا کہ تو نے ابھی آدھی رقم مجھے دینی ہے؟ وہ شخص زہران کو باور کروانا چاہتا تھا۔ جانتا ہوں، دے دوں گا، پیسے لے کر کہیں بھاگ نہیں رہا میں۔ زہران نے ہاتھ میں پکڑے نوٹوں کو اکٹھے کرتے ربر میں باندھ دیا۔ مجھے رقم ابھی چاہیے، کال کاٹ، پھر نوٹوں کی تصویر بھیجتا ہوں، تجھے گن کر اپنے پاس رکھ لینا۔ وہ مذاق کر رہا تھا یا پھر سیریس تھا، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ میرے ساتھ ڈرامے بازی کر رہا ہے، بھول گیا ہے کہ اینڈ ٹائم پر تیری محبوبہ کو تیرے حوالے میں نے کیا تھا، ورنہ وہ عورت تیرے آنے سے پہلے ہی اس کی بولی لگا کر اسے کسی کے بستر کی زینت بنا دیتی۔ اس کا اس طرح سے بولنا اور ایلف کا ذکر کرنا زہران کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ کون ہوتا ہے اس کی محبوبہ کا ذکر کرنے والا؟ زہران زبان نہ گدی سے کھینچ لیتا ہے اس کی۔ تو نے نہیں، یہ سب میرے پیسے نے کیا ہے جو میں نے تجھے دیے ہیں، ورنہ تیری جگہ کوئی اور ہی کیوں نہ ہوتا۔ جب بات پیسے پر آتی تو وہ بھی غلامی کرنے لگتا۔ زہران کا انداز تعصب ہو گیا۔ میرے احسان کو تو غلامی کا نام نہیں دے سکتا۔ مقابل کے لفظوں میں غصہ آنے لگا تھا۔ کون سا احسان؟ پیسہ لے کر کیے جانے والا احسان؟ زہران خانزادہ اور سیدھی طرح بات کر لے ہو ہی نہیں سکتا۔ میری آدھی رقم مجھے جلدی بھیج، ورنہ میں تیری محبوبہ کو اٹھوا بھی سکتا ہوں۔ دھمکی دی گئی۔ خبردار دوبارہ ذکر بھی مت کرنا اس کا، ورنہ میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تجھے کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا۔ تو اسے اٹھوا کر تو دیکھ، میں نے تجھے دنیا سے نہ اٹھوا دیا تو میرا نام بھی زہران خان نہیں۔ زہران کا لہجہ چیڑتا تھا، وہ شیر سے بھی تیز دہاڑا تھا۔ اگر اس وقت وہ شخص اس کے سامنے ہوتا تو یقیناً زہران اس پر اپنے ہاتھ صاف کر بیٹھتا۔ اس دن جب ایلف ریڈ لائٹ ایریا میں پھنس گئی تھی تو زہران نے اس کی لوکیشن ٹریس کرتے وہاں پہنچ کر پہلے ہی اس ایریا کے مخصوص بندے سے بات کر کے اسے پلان سمجھا دیا تھا۔ اس کی لوکیشن دیکھ کر جتنا زہران کا دل کانپا تھا، اب اس کا حل صرف نکاح تھا، کیونکہ نکاح کے بغیر وہ اسے کنٹرول نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی ایلف اس کے کنٹرول میں آ سکتی تھی۔ یہ سب اس کا پلان تھا، جس کو تشکیل دیتے زہران کا نکاح ایک منصوبے کے تحت ایلف سے کروا دیا گیا تھا، جس کی اس نے بہت بھاری رقم ادا کی تھی۔ آدھے پیسے اس نے اسی وقت اس شخص کے حوالے کیے تھے اور آدھے باقی تھے۔ اسٹڈی روم سے نکل کر وہ اپنے کمرے میں آیا تھا، مگر مائسا کمرے میں نہیں تھی۔ پھر اسے اچانک سے یاد آیا کہ وہ تو اینا کے روم میں ہے، اس لیے ہرمان نے جھڑکتے ذہن سے اپنے قدم اینا کے کمرے کی طرف اٹھائے۔ اس کے کمرے کے قریب پہنچتے اس نے دیکھا دروازہ لاک تھا۔ مڑا اس نے دیکھا ہوزان اس کے پاس سے گزرا تھا۔ جب بے اختیاری میں ہرمان نے فوراً اسے مخاطب کیا، رکو ہوزان، اینا کا دروازہ لاک کیوں ہے؟ یہ دونوں کدھر ہے؟ تم کچھ جانتے ہو کیا؟ وہ بے خودی میں تیز بولا تھا، یہ سوچ کر کہ اسے پتا ہوگا وہ ان کا بھائی ہے، مگر ہوزان تو نہیں نہ جانتا تھا کہ ہرمان سب جان گیا ہے۔ مجھے خود نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن نازی بتا رہی تھی کہ اینا شاید ایجے کے ساتھ باہر گئی ہے۔ وہ تیزی سے بولا تھا اور اگلے ہی لمحے وہاں سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ اینا باہر گئی ہے تو مائسا کدھر ہے؟ وہ بڑبڑایا، پھر دوبارہ سے اسٹڈی میں گیا۔ اس نے فوراً سے لیپ ٹاپ آن کرتے فوٹیج آن کی۔ اسے نہ جانے کیوں شبہ سا ہونے لگا تھا کہ مائسا شاید کہیں چلی نہ گئی ہو، ورنہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ پھر اینا کے روم میں جانے کا کیا مقصد تھا؟ 10 ہی منٹ میں اس نے پورے پیلس کی فوٹیج چیک کر لی تھی۔ وہ پیلس میں نہیں تھی، یہ تو یقینی تھا۔ اب اس نے بیک سائیڈ والا کیمرہ اوپن کر لیا تھا، جو اس نے حال ہی میں لگوایا تھا۔ 10 سے لے کر 12 بجے تک کی وہ اچھے سے فوٹیج چیک کرنے لگا تھا۔ فوٹیج کو آگے کر کے دیکھتے آخرکار اسے مائسا کی جھلک نظر آ ہی گئی تھی۔ ہرمان نے فوٹیج کو تھوڑا پیچھے کیا، پھر اس نے بخوبی دیکھا کہ مائسا
बालकनी को फलांगती हुई कैसे कैसे वॉल को क्रॉस करती हुई पैलेस से बाहर निकल गई थी। ओ गॉड मायसा, किन चक्करों में हो तुम। पहले मुझे शक था कि शायद तुम रागा से मिलने जाती हो, मगर तुम तो हमारे लिए रशिया आई हो। फिर तुम छुप छुपा कर कहाँ जाती हो। मुझे पता लगवाना होगा, आखिर करना क्या चाह रही हो तुम, क्या मंसूबा है तुम्हारा। हरमान की समझ से बाहर था मायसा का दीवारें फलांग कर जाना। आखिर वो जाती कहाँ थी, उसे पता जल्द लगवाना था। अगले ही लम्हे उसने फौरन से डैग को कॉल मिलाई थी और साथ ही साथ वो चलता हुआ बाहर आ गया था। फिर तकरीबन 5 ही मिनट में उसने आवाज़ें लगा लगा कर सब मुलाजमों को हॉल में इकट्ठा कर लिया था। गाड़ी निकालो जल्दी से और पूरे मॉस्को में मायसा को जाकर ढूंढो। मॉस्को का चप्पा चप्पा छान मारो, लेकिन मुझे ये लड़की सही सलामत चाहिए। हरमान गुर्रा रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर आफंदी और फरियाल बेगम भी बाहर हॉल में आ गई थी। क्या हुआ, कहाँ गई मायसा। आफंदी साहब उसके करीब आए, जबकि सब के सब मुलाजिम अब गाड़ियाँ निकालते उसे ढूंढने जा चुके थे। पता नहीं बाबा। हरमान मोबाइल में उंगलियाँ चला रहा था। वो शायद डेस्क से बात कर रहा था। उसके पास तो मोबाइल भी नहीं था, वरना वो मायसा की लोकेशन ट्रेस करवा लेता। कहीं वो भाग तो नहीं गई। फरियाल बेगम ने खदशा लाहक किया। नहीं मामा, वो क्यों भागेगी, फिर वो कहाँ जा सकती है। अफंदी साहब ने उसे गौर से देखा, जिसके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी परेशानी छलकने लगी थी कि इतनी देर में नाजली भी वहाँ पर आ गई। उसकी बहन कहाँ है, उसे बुलाओ, वही बताएगी कि मायसा कहाँ गई होगी। फरियाल बेगम उजरत में बोली तो नाजली ने उनके करीब आते उनके शाने पर हाथ रखा। मामा, आपके बेटे के साथ बाहर गई है वो। व्हाट। एना एजे के साथ। वो लोग जितना सोच रहे थे कि वो चुप करके निकल गए हैं, अब इतना ही शोर पड़ चुका था। एजे उस लड़की को लेकर क्यों गया है, क्या वो जानता नहीं है कि हरमान ने मना भी किया था। आफंदी के पूछने पर नाज़नीन ने महशाने उचकाए। बाबा, मैं जा रहा हूँ, अगर वो घर आई तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। वो भागी नहीं है, वो दोबारा वापस यहाँ ही आएगी और मेरे आने तक आप लोग उसे कुछ नहीं कहेंगे। अपनी स्लीव्स को कोनियों तक फोल्ड करते हरमान हुक्मिया बोलता वहाँ से चला गया। उसे अब मायसा को ढूंढना था। उसे पता लगवाना था कि मायसा छुप छुपा कर आखिर जाती कहाँ है। लेकिन क्या उसकी किडनैपिंग की हरमान को खबर भी होगी या नहीं। उन्हें ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा था, क्योंकि रेड स्क्वायर क्रेमलिन में ही मौजूद था। सफ़र मुख्तसर था, जिसकी बदौलत वो जल्द ही रेड स्क्वायर पर अपने कदम रख गए। इस इलाके को देखकर एना की जितनी आंखें फैल सकती थी फैल गई। वो यकीन नहीं कर सकती थी कि ये कोई सैरो तफरीह की जगह नहीं है, बल्कि रशिया की कोई तकरीब हो जिसमें आधे से ज़्यादा मॉस्को शामिल था। क्या हुआ, क्या ये सोच रही हो कि यहाँ इतना रश और लोगों का हुजूम क्यों है। उसकी हैरत अंगेज़ आंखों को मद्देनज़र रखते हुए एजे उसकी हैरत पर नोट करते हुए कहा तो एना का फ़ौरन से इस बात में सर हिला। रात में रशिया की खूबसूरती के साथ साथ लोगों का भी इजाफा होता है। वो लोग जो पूरा दिन अपने घरों में रहते हैं, वो रात को इन रंग बिरंगी रोशनियों से मुअत्तर होने के लिए यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि रेड स्क्वायर को क्रेमलिन की बेस्ट पैलेस कहा जाता है। ये जगह लोगों की दिन भर की थकावट उतार देती है। एजे बोल रहा था और वो टकाटक यहाँ वहाँ देख रही थी इन लोगों को जो अपने घरों से निकले इस दिल फरेब मौसम से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू कर गुजर रही थी। आसमान से यके दिगरे बाद बरसती हुई बर्फबारी उसे अपनी लपेट में ले रही थी। रेड स्क्वायर के दाखिली हिस्से को दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों एतराफ में रंग बिरंगी लाइट्स बिखरी हुई थी। लोग चहलकदमी कर रहे थे। खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल लगे थे। ज़मीन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ बर्फ़ ने अपने साए नहीं फैलाए थे। स्ट्रीट की साइड पर क्रिसमस ट्री अपनी शान से सजे खड़े थे। म्यूजिक चल रहा था, ट्यून्स बज रही थी। माहौल इतना पुरसुकून था कि ऐना मुतासिर हुए बिना ना रह सकी। बहुत सुना था मैंने रेड स्क्वायर के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में, लेकिन ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है। उसे मामूली आवाज़ से निस्बतन ऊंचा बोलना पड़ रहा था। उसकी आवाज़ पर कुछ लोग मुड़े थे और कुछ ने दूर से ही उन्हें देखा था। उन्हें देखने वालों के चेहरे खिलखिला उठे थे। ऐसा कौन था जो एजे को नहीं जानता था, मगर उसके साथ मौजूद वो लड़की नई थी, जिसे बारीकी से देखकर हर किसी ने अंदाज़ा लगाया था कि वो ज़रूर उसकी नई गर्लफ्रेंड होगी। तकरीबन सब उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। अब शुरू होने वाला था एजे की शोहरत और तस्वीरों का सेशन। इसीलिए ही तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। वो मुस्कुराया, फिर अपना हाथ पॉकेट से निकालते उसे नरमी से ऐना के हाथ को अपने हाथ में कैद किया। ये लोग हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं, तुम्हें जानने के लिए। मुझे क्यों, मैंने क्या किया है। तुमने सिर्फ इतना किया है कि तुम मेरे साथ आई हो। ये लोग मुझे जानते हैं और अब तुम्हें भी जानने में दिलचस्पी रखेंगे। जल्द ही उनके इर्द गिर्द हुजूम लग गया था। यूँ मालूम हो रहा था जैसे पूरा रशिया इकट्ठा होकर उन्हें अपने घेरे में ले रहा हो। तुम मुझे किसी ऐसी जगह नहीं ले जा सकते थे जहाँ तुम्हें कोई न जानता हो। ऐना की बेइख्तियार उसकी
ہاتھ پر گرفت تیز ہونے لگی۔ اتنے سارے روسی لوگوں کو دیکھ کر وہ تذبذب کا شکار ہونے لگی۔ پورا رشیا مجھے جانتا ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میرے جاننے والے نہ پائے جائیں۔ روسی لڑکے لڑکیاں انہیں ستائشی نظروں سے دیکھنے لگے۔ یہ جوڑی مختلف تھی۔ اس دفعہ اے جے کا کپل بیسٹ لگ رہا تھا۔ وہ بلیک پینٹ اور سلک کی ریڈ شرٹ میں ملبوس تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ دائیں گال کا ڈمپل بار بار اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ اس کی نسبت اینا سرخ سلک کی لمبی گاؤن میں ملبوس تھی جو اس کے پیروں کو چھو رہی تھی۔ بال کھلے تھے، ہونٹوں پر بلڈ ریڈ لپسٹک لگائے وہ حسن میں روس کی خوبصورت لڑکیوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ ہیلو اے جے، آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں تو یوں ہی گھوم رہی تھی، آپ کو دیکھ کر میرا موڈ فریش ہو گیا۔ اے جے، اب آپ پیانو کیوں نہیں بجاتے؟ کیا آپ نے آفس جوائن کر لیا ہے؟ آپ کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ کیا یہ آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ یہ بہت پیاری ہے، ایسا لگ رہا ہے اے جے خاص اے جے کے لیے بنا کر بھیجی گئی ہو۔ ایک کے بعد ایک بول رہا تھا، طرح طرح کی آوازیں گھوم رہی تھی۔ اینا ہجوم کی آخری بات پر مسکرائی تھی جبکہ اے جے کا ہاتھ اب اینا کے ہاتھ سے نکل کر دھیرے سے اس کی کمر پر ٹک گیا تھا۔ پھر بھی ایک وقت اس نے اپنے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے اینا کو اپنے قریب کیا۔ شی از اے گرل اینڈ شی از آلسو مائی فرینڈ بٹ ناٹ اے گرل فرینڈ۔ یہ لڑکی ہے اور میری فرینڈ بھی ہے لیکن گرل فرینڈ نہیں ہے۔ اے جے کے پرسوچ انداز میں جواب دینے پر جھٹ سے اینا نے گردن چٹکتے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کیا بولنے لگا تھا؟ حالانکہ لایا تو وہ اسے اسی لیے ہی تھا۔ کیا یہ آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ اگر یہ آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے تو کون ہے؟ کیا یہ لڑکی صرف دی برانڈ اے جے کی فرینڈ ہے؟ سوالات کی بارش دوبارہ سے ہونے لگی تھی۔ البتہ کچھ لڑکیاں تو اس کے اوپر چڑھ کر سیلفی لے رہی تھی۔ آہا، کیا آپ لوگ چاہتے ہیں یہ لڑکی میری گرل فرینڈ بن جائے؟ اے جے کی پوری توجہ ہجوم پر تھی۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ انگلی ٹکائے پوچھ رہا تھا جس پر سب نے ہاں میں اپنے سر کو جنبش دی۔ اے جے، یہ سب کیا ہے؟ اینا تنگ آ رہی تھی اتنے سارے لوگوں میں۔ پہلے سارا میڈیا مجھے جانتا تھا اور اب جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد سارا میڈیا تمہیں بھی جانے گا۔ اے جے نے اینا کے کان میں سرگوشی کی، پھر وہ اس کی کمر سے ہاتھ ہٹاتا تھوڑا دور ہوا۔ دفتن وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اپنی پاکٹ سے کچھ نکالا۔ آس پاس لوگ اسے اشتیاق سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ جس انداز میں بیٹھا تھا، اینا کا دل رکنے لگا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی سرخ رنگ کی ڈبی کھولتے اینا کے سامنے کی۔ اچانک سے ہوٹنگ ہونے لگی، شور بڑھنے لگا، لوگوں کے کیمرے آن ہو گئے، سب کے سب اس حسین منظر کو اپنے اپنے کیمرے میں کیپچر کرنے لگے۔ ڈیئر اینا، کیا تم دی برانڈ اے جے کی گرل فرینڈ بننا پسند کرو گی؟ اے جے کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کی آواز رس گھول رہی تھی۔ بیک وقت دوبارہ سے ہوٹنگ ہونے لگی۔ اینا کی متحیر نظریں اے جے کے چہرے سے پھسلتی ہوئی سرخ رنگ کی ڈبی سے ٹکرائی جس میں موجود ہیرے کی انگوٹھی تارے کی طرح چمک رہی تھی۔ اسے یہ کوئی خواب لگ رہا تھا۔ یہ مومنٹ بہت اسپیشل تھا۔ اس نے اپنی عوام کے سامنے اینا کو پرپوز کیا تھا۔ ظاہر تھا وہ بت بنی کھڑی لڑکی اے جے کو بہت خاص تھی۔ اینا، کیا تم میری گرل فرینڈ بنو گی؟ اے جے نے الفاظ دہرائے۔ سب اب اینا کے جواب کے منتظر تھے جس کے گلے میں آنسو کا پھندا پھنس چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اے جے کو بہت مشکل سے مائل کر سکے گی کیونکہ جتنا وہ اس کے بارے میں جانتی تھی وہ اپنی کسی گرل فرینڈ کو لے کر سیریس نہیں تھا، اور ایسے میں اینا کے لیے اس کے دل میں محبت کا پیدا ہونا ایک انکشاف تھا۔ محبت؟ کیا واقعی؟ کیا محبت نے اتنی جلدی دستک دے دی اے جے کے دل پر؟ اینا، بولو نا، سب منتظر ہے تمہاری ہاں کے۔ اے جے نے ہیرے کی چمکتی انگوٹھی ڈبی سے نکال لی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اینا نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاں، میں بنوں گی تمہاری گرل فرینڈ۔ اینا نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اے جے نے فوراً سے تھامتے انگوٹھی اس کی مخصوص انگلی پر پہنا دی جیسے انکار ہو جانے کا ڈر ہو۔ یہاں اس نے زمین پر اسے انگوٹھی پہنائی اور وہاں آسمان پر آتش بازی ہونے لگی، خوشی کا اظہار ہونے لگا۔ اے جے نے اپنے ہونٹ اس کے ہاتھ کے قریب کیے اور انگوٹھی والی جگہ پر اپنے لب ثبت کر دیے، لیکن اس کی گستاخی اینا کی دھڑکن تیز و تیز کر گئی۔ پھر وہ اٹھا اور اس نے اینا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ انگوٹھی بھی مل گئی، اسپیشل پرپوز بھی ہو گیا۔ اب خوش؟ وہ کتنے پیار سے پوچھ رہا تھا کہ کہیں اینا صدمے میں نہ پہنچ جاتی، جبکہ اب اے جے ایکسکیوز کرتا ہوا اسے لے کر سائڈ پر آ گیا۔ یہاں ایک میز اور 2 کرسیاں رکھی گئی تھی۔ تم سچ میں مجھ سے پیار کرنے لگے ہو؟ اینا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک اے جے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے والی کرسی پر جا بیٹھا۔ میں نے ایسا کب کہا کہ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں؟ تو کیا نہیں کرتے؟ میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ اے جے نے شانے اچکائے کہ اتنی دیر میں سرونٹ رشیا کی فیمس ڈش بورشٹ لے کر آیا جو دراصل روسی شوربہ ہوتا ہے جو خاص طور پر گوبھی اور چقندر سے بنایا گیا تھا۔
بنایا جاتا ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو جی؟ وہ سب چھوڑو، تم بتاؤ انگوٹھی کیسی لگی؟ تعریف نہ صحیح شکریہ ہی کہہ دو، اتنے پیسے خرچ کیے ہیں تم پر۔ کیا ہیجے نے بات کو بدلا؟ کیوں؟ اب کہیں افسوس تو نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں کرنے چاہیے تھے؟ اینا نے آنکھیں چھوٹی کی تو اے جے نے کہا لگایا، تم پر نہیں کروں گا تو کس پر کروں گا؟ ملکہ عالیہ وہ لفظوں سے دل جیتنے میں ماہر تھا، وہ لفظوں کے جال بچھاتا تھا اور مقابل پھنس بھی جاتا تھا۔ اب کچھ یوں ہی اینا کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ گاڑی کو ہوائی جہاز کی طرح اڑاتے ہوئے وہ اپنے ڈاک ہاؤس آ گیا تھا۔ چہرے پر ماسک لگائے اس نے سیدھا اپنے مخصوص کمرے کا رخ کیا، جہاں پہلے سے ہی ڈیگ اور اس کے مخصوص بندے اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ یہ لڑکی مجھے 10 منٹ تک اپنے پیلس میں چاہیے۔ دھڑلے سے دروازہ بند کرتے ہوئے اپنی شاہی کرسی پر بیٹھتے ہی ان پر بادل کی طرح گرج پڑا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل کا رخ اس کے بندوں کی طرف تھا، جس کی اسکرین پر مائسا کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ ماسکو کا چپا چپا چھان مارو، ایک ایک ایریا کی تلاشی لو، 10 منٹ میں جو ہو سکتا ہے وہ کرو، لیکن یہ لڑکی مجھے ہر حال میں چاہیے۔ غضبناک لہجے میں وہ چیخ رہا تھا، اس کے چہرے سے سرخ انگارے ٹپک رہے تھے، پورا وجود شعلہ کی مانند جلنے لگا تھا۔ باس، اگر یہ ماسکو میں نہ ہوئی تو؟ ڈیگ نے پوچھنے کی ہمت کی تھی، ورنہ کسی کی اتنی ہمت کہاں کہ وہ ہرمان کے سامنے کوئی آبجیکشن اٹھا سکتا۔ یہ ماسکو میں ہی ہے، غور سے دیکھو اس لڑکی کو، یہ جہاں کہیں بھی ہوگی اسے ڈھونڈ کر لانا تم لوگوں کا کام ہے۔ باس، اگر یہ لڑکی نہ ملی تو؟ اس بار کوئی اور بولا تھا، آواز لرز رہی تھی۔ وہ بس اپنا انجام پوچھنا چاہتا تھا، کیونکہ 10 منٹ میں وہ پورے ماسکو کی تلاشی کیسے لے سکتے تھے؟ تو ایک ایک کو میں زندہ زمین میں دفن کر دوں گا، اور اگر تم لوگ جانتے ہو براٹوا جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ اگر میرے ہاتھوں زندہ دفن نہیں ہونا چاہتے تو اس لڑکی کو جگہ جگہ ڈھونڈو، اور جو کوئی بھی اس لڑکی کو سب سے پہلے ڈھونڈ کر میرے پاس لائے گا اسے میں منہ مانگی رقم دوں گا۔ تم لوگوں کا وقت شروع ہوتا ہے، جاؤ اور ڈھونڈ کر لاؤ اس لڑکی کو میرے پاس۔ وہ حکم صادر کر چکا تھا۔ اس کے بندے افراتفری میں اس کمرے سے نکلے تھے اور اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہو چکے تھے۔ پیچھے ہرمان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند لی تھی۔ اسے جب سے پتہ چلا تھا کہ مائسا اس کی کزن ہے، تب سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اسے خوف تھا کہیں وہ بھاگ تو نہیں گئی ہے، کیونکہ وہ گھر نہیں تھی، اینا گھر نہیں تھی، چاہے وہ اے جے کے ساتھ گئی تھی، مگر وہ اے جے کو چکما دے کر بھاگ بھی سکتی تھی۔ بس اسی خیالوں میں اس نے اپنے بندوں کو الرٹ کرتے بھیج دیا تھا۔ اب جب حقیقت سے پتہ اٹھا تھا تو وہ کسی صورت مائسا کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا، جب تک اسے ساری بات کا علم نہ ہو جاتا۔ اب جب تک میں نہیں چاہتا تم چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی مائسا خانزادہ۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ جب عین وقت اس کا موبائل رنگ ہوا، اس نے دیکھا حوزان کی کال تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے کال پک کرتے موبائل اپنے کان کے ساتھ لگایا، مگر حوزان کے بولے گئے الفاظ اسے آسمان سے دھکا دے کر زمین پر گرانے کے لیے کافی تھے۔ نہ جانے کیا بولا تھا حوزان نے جو وہ اپنے حواس سے بیگانہ ہونے لگا تھا۔ اس کے معاف ہوتے دماغ پر صرف حوزان کے الفاظ گھوم رہے تھے۔ دفتراً اس کے ہاتھ سے موبائل گرا۔ عین وقت وہ اتنے تیز جھٹکے میں کرسی سے اٹھا جیسے یکدم سے اس نے ننگی تاروں کو چھو لیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ غصے سے آگ بگولا ہوتا، طیش کے عالم میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا، دندناتا ہوا باہر گیراج میں پہنچا۔ کافی ساری باتیں اور انجوائے کرنے کے بعد بالآخر انہوں نے پیلس کا رخ کر ہی لیا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے پیلس میں داخل ہوئے، مگر اندر کی اس قدر گمبھیر صورتحال کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ ہال میں بیٹھے تمام کے تمام نفوس کو دیکھتے اینا نے اچنبھے سے اے جے کو ایسے دیکھا جیسے ان کی آپس کی ڈیٹنگ کا ان سب کو علم ہو گیا ہو۔ ماما، بابا، آپ سب اس وقت یہاں پر؟ خیریت تو ہے؟ ان کے سپاٹ چہرے دیکھ کر اے جے دو پل کے لیے خود گھبرا گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ بغیر تاثر کے پہلا سوال آفندی صاحب کی طرف سے اڑتا ہوا آیا۔ بابا، دروازے سے۔ اے جے نے اتنا معصوم بننے کی کوشش کی کہ واقعی میں اس کا شیطانی چہرہ معصومیت کے پیچھے چھپ گیا۔ کہاں گئے تھے؟ باہر؟ باہر کہاں؟ ریڈ اسکوائر۔ کیوں گئے تھے؟ اور یہ لڑکی تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ان کی نگاہیں جیسے ہی اینا پر اٹھی، اس نے فوراً سے نظر جھکاتے اپنی انگوٹھی والے ہاتھ کے اوپر اپنا بایاں ہاتھ رکھا۔ وہ بابا، ہم تینوں کل گیم کھیل رہے تھے، اے جے ہار گیا تھا، اس لیے اس نے ہمیں ریڈ اسکوائر لے کر جانا تھا، مگر میرا ٹیسٹ تھا اس لیے میں نہیں ساتھ گئی۔ اے جے کا لتھے کی مانند سفید پڑتا چہرہ اور اینا کی انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی دیکھ کر وہ سب سمجھ گئی تھی، اس لیے جھٹ سے بہانہ بنانے لگی۔ بڑی بہن کہاں ہے آپ کی؟ آفندی کا رخ اب اینا کی جانب ہوا۔ انکل، وہ تو اپنے کمرے میں ہوں گی۔ اینا گھبرائی، نہ جانے اسے یہ گھبراہٹ کیوں ہو رہی تھی۔ نہیں، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ میرے کمرے میں ہوگی؟ وہ مائسا کا پوچھ رہے تھے۔ تو کیا مائسا آپ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی؟ وہ فقط سوچ کر رہ گئی۔ آپ کا روم لاک تھا؟ اچھا، پھر وہ یہیں پیلس میں ہوگی۔ اینا کو معاملہ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ حوزان کہاں تھا؟ وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔
وہ پیلس میں بھی نہیں ہے۔ اب کی بار اینا خاموش ہو گئی تھی، دل خوف کے مارے دھک دھک کر رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے خاموشی ہی بہتر تھی۔ پھر خاموشی کا دورانیہ تقریباً 5 منٹ تک رہا۔ اس دوران اس نے اشاروں میں نازلی سے حزان کا پوچھا، جس نے بتایا تھا کہ وہ باہر گیا ہے۔ میرے خیال سے تمہاری بہن بھاگ گئی ہے اور تمہیں یہاں چھوڑ گئی ہے، اور جب وہ تمہیں یہاں چھوڑ ہی گئی ہے تو میرا خیال ہے تمہیں قید کر دینا چاہیے، تب تک جب تک ہرمان نہیں آ جاتا۔ نازلی جاؤ، اینا کو لے جاؤ، اور دھیان رکھنا کہیں یہ بھی نہ بھاگ جائے۔ فریال بیگم نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو نازلی اینا کے قریب آتی اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ کرملن کا ایک بھی ایریا ایسا نہیں تھا جہاں حوزان نے مائسا کو تلاش نہ کیا ہو۔ وہ آتے جاتے لوگوں کو اس کی تصویر دکھا کر پوچھ رہا تھا۔ ڈاک ہاؤس کے آس پاس بھی اس نے ہر جگہ کی تلاشی لے لی تھی، مگر جو چیز گم گئی تھی اس کا نام و نشان بھی نہیں ملا تھا۔ حالانکہ اس دوران وہ مسلسل ایئر پیس سے مائسا کو رنگ دے رہا تھا، مگر ایک بار بھی جواب موصول نہ ہوا۔ اتنے ٹھنڈے موسم میں پریشانی کے بعد اس کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ پھر اس نے سنسان سڑک پر گاڑی روک لی۔ اطراف میں نگاہیں دوڑانے کے بعد اس نے ایک آخری دفعہ دوبارہ سے مائسا کو رنگ دی۔ اتنے سے وقت میں وہ کوئی 200 رنگ مائسا کو دے چکا تھا۔ جانتا تھا کہ اب بھی ناکامی سے سامنا کرنا پڑے گا، لیکن پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے دوبارہ سے رنگ دے دی۔ ابھی اس نے رنگ دی ہی تھی کہ دوسری جانب سے فوراً حوزان کی بھیجی رنگ پک ہوئی۔ کال کنیکٹ ہوئی تو سبز رنگ کی روشنی ان دونوں کے کانوں میں بکھری۔ حوزان ایک الرٹ ہوا، مائسا کو پکارنے لگا، ہیلو مائسا، مائسا کیا تم سن رہی ہو؟ مائسا تم کہاں ہو؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے بتاؤ تم کہاں چلی گئی تھی، تم کہاں پر ہو، آواز کیوں نہیں آ رہی، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ مائسا کچھ تو بولو، مجھے بتاؤ، میں ابھی آتا ہوں تمہیں لینے۔ دوسری جانب سے وہ جب کچھ نہ بولی تو حوزان کا معاف ہوتا ذہن نہ جانے کیسے ایک دم سے گردش ہوا، اور اس نے 1 سیکنڈ سے پہلے اپنا موبائل ایئر پیس سے کنیکٹ کرتے مائسا کی لوکیشن ٹریس کی۔ شکر تھا کہ اس کا دماغ چل پڑا تھا، ورنہ کال بند ہو جاتی اور وہ مائسا کو پھر سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگتا۔ بھائی، اس سے پہلے حوزان دوبارہ بولتا دوسری جانب سے مائسا کی حنیف زدہ آواز ابھری، مائسا میری گڑیا، بھائی کی جان، تم کہاں ہو؟ مجھے بتاؤ جلدی سے، میں ابھی آتا ہوں تمہیں لینے۔ حوزان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑتا ہوا مائسا کے پاس چلا جائے۔ بھائی، مجھے ان لوگوں نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ وہ بول تو رہی تھی مگر اس کی سانس پھول رہی تھی، تنفس گہرا ہو رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا۔ واٹ؟ وہ چلایا۔ مائسا کس نے کڈنیپ کیا مجھے بتاؤ مائسا، تم کہاں ہو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بھائی، ہرمان کے دشمن، راگا نے۔ وہ فقط اتنا ہی بولی تھی کہ دوسری جانب سے مائسا کی آواز آنا بند ہو گئی۔ حوزان ہیلو ہیلو کرتا رہا، مگر مائسا کی آواز نہیں آئی۔ شاید اس کا ہاتھ لگا تھا یا پھر کال خود بخود ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ یہاں وہ دوبارہ کال ملانے لگا اور وہاں وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ یہ کوئی کال کوٹری تھی جہاں مائسا کو کڈنیپ کرتے قید کر دیا گیا تھا۔ یہ ایریا شاید راگا کا ہی تھا۔ تبھی سامنے وال پر اس کی بے شمار تصویریں موجود تھیں۔ اسے جب ہوش آئی تھی تو وہاں کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ تھوڑا سائڈ پر آتی حوزان کی بھیجی رنگ کو ایکسیپٹ کر گئی تھی، مگر جیسے ہی راگا کا بندہ وہاں پر آیا اور مائسا کو موجود نہ پا کر اس نے راگا کو انفارم کرتے رومال پر دوبارہ سے کلوروفارم لگا لیا۔ پھر اسے زیادہ نہ ڈھونڈنا پڑا، مائسا کا سایہ ہی اسے جھاڑیوں کے پاس نظر آ گیا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور ایک جھٹکے سے کلوروفارم والا ہاتھ آگے کرتے اسے بے ہوش کر دیا۔ وہ دوبارہ بے ہوش ہوئی تو راگا بھی وہاں پر آ گیا۔ بس مجھے لگتا ہے یہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ مائسا کی سرگوشی اس نے صاف سنی تھی، مگر وہ پوچھ نہیں سکا تھا کہ وہ کیا بول رہی تھی۔ مگر اس کا موبائل تو میرے پاس ہے۔ پتہ نہیں باس، مگر میں نے سنا تھا یہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ اچھا، تم اس پر نظر رکھو، آگے کی میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت مزیدار ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، تو آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔